مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے احبار کی کتاب، اس کا 18 باب 18 چیپٹر ورسز 1 till 5، 1 سے لے کے 5 آیات تک۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا بڑا شکر ہو۔ بے شک خداوند ہمارا خدا، وہی ہمارا خداوند اور وہی ہمارا شافی ہے۔ آئیں ہم اس کی حضوری میں جھکیں، اس کے سامنے آئیں اور اسے مبارک کہیں۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند کو مبارک کہیں اور اس کا شکر کریں کہ ہم آج کے دن سلامت ہیں، کہ ہم اس کے کلام کو پڑھ سکیں، اور ہم رات کی نیند کے بعد صبح سلامتی میں اٹھے تھے، اور آج کا پورا دن ہم نے سلامتی میں گزارا، اور رات کو پھر میٹھی نیند پاتے ہیں اور اگلے دن پھر اٹھتے ہیں۔ خداوند کا شکر کریں صبح سے لے کے شام تک اس کی ساری نعمتوں کے لیے، خاص طور پہ اس کلام کے لیے جو اس کی طرف سے دیا گیا ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم کچھ بھی جاننا چاہیں، ہدایت چاہیں، اس کلام سے ہمیں ملتی ہے، بشرط کہ ہم اس کلام کو پڑھیں، نہ کہ بند کر کے رکھ دیں۔ آج خداوند سے مانگے کہ خداوند کا کلام ہمیں ہدایت دے اور ہماری زندگیوں میں کام کرے، زندہ ہو ہماری زندگیوں میں اور 100 گنا پھل لائے۔ خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے کلام میں جب خداوند مصر سے نکال کے بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا ہے، تو خداوند ہر جگہ پر ان کو بہت پیارے طریقے سے سمجھاتا رہا۔ خداوند سمجھاتے رہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ جہاں تم جا رہے ہو کنعانیوں کے ملک میں، ان کی سی حرکتیں نہ کرنا، اور جہاں سے تم آئے ہو مصر سے، وہ جو دیوتاؤں کو مانتے تھے، سورج کو مانتے تھے، چاند کو مانتے تھے، جنہوں نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے، جو اونچی جگہوں پر بخور جلاتے تھے، جو قربانیاں دیتے تھے، اور جو کہ اپنی اولاد تک کی قربانیاں دیتے تھے۔ سو خداوند نے کہا کہ تم ان کے سے کام بھی نہ کرنا جہاں سے تم آئے ہو مصر کے سے، اور نہ ہی تم ان کے سے کام کرنا جہاں تم جا رہے ہو۔ بے شک خداوند ہمارا خدا غیور خداوند ہے، اور وہ آئیڈلٹری کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ سو خداوند یہاں پر کہتے ہیں، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ بے شک خداوند نے ان کو بہت کلیئر انسٹرکشنز دی تھی، اور خداوند جس دن سے ان کو نکال کے لائے تھے، خداوند اس دن سے ان کے ساتھ رہتے تھے، اور خداوند ہر وقت ان کو موسیٰ کے ذریعے سے انسٹرکشنز دیتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ میرے حکموں پر عمل کرنا، میں جو تمہیں دے رہا ہوں۔ خداوند ان کے ساتھ ساتھ چلتے اور موسیٰ کو اپنے سارے احکام بتاتے تھے، اور موسیٰ آگے وہ سارے احکام ڈیلیور کرتے تھے قوم بنی اسرائیل کو، کہ خداوند نے کیا فرمایا اور خداوند کیا چاہتا ہے اپنی قوم سے۔ بے شک خداوند نے ان کو ایک ایک حکم بتایا زندگی کو گزارنے کا، کہ کس طرح زندگی کو گزارنا ہے، اور خداوند نے ان کو ہر جگہ پر تنبیہ کی اور بتایا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بشرط کہ تم میرے حکموں پر عمل کرتے رہو اور میرے سوا اور کسی معبود کو خدا نہ کہو۔ سو
खुदावंद यहाँ पर बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको कि ना तो उनके से काम करना जहाँ से आए हो, और ना ही जहाँ जा रहे हो उनके से। और खुदावंद कहते हैं कि और ना उनकी रस्मों पर चलना। वो बहुत सी रस्मों को मानते थे, मिस्र में भी, और आगे वो जहाँ जा रहे थे कनान के लोग भी। सो खुदावन ने कहा कि तू उनकी रस्मों पर ना चलना शुरू हो जाना। ऐसा ना हो कि तू उनमें जाके अपने खुदा को मानने की बजाय उनमें ढल जाए, और तुझे ऐसा लगे कि तेरा खुदा जो तुझे नजर नहीं आ रहा, शायद वो बुत जो सामने है, और उनको देख के तू उनको मानना शुरू हो जाए। क्योंकि खुदावन जानते थे कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं, और बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर में जो है गुनाह है, इनकी सरिश्त में गुनाह है। बेशक खुदावंद उनको यहाँ पर बहुत प्यारी तरीके से समझा रहे हैं। फिर चौथी आयत में लिखा है, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आईन को मान कर उन पर चलना। बेशक खुदावंद ने 10 अहकाम दिए, अपना कोवेनेंट दिया, और खुदावंद ने उनके साथ अपना अहद बांधा। खुदावंद ने उस कौम को चुना, बनी इस्राएल को चुना और अलग कर दिया। खुदावंद ने उनसे बड़ी मोहब्बत की। जब तक वो खुदावंद के हुक्मों पर चलते थे, खुदावंद उनके साथ साथ रहते थे और उनकी खबरगिरी करते थे। बेशक खुदावंद उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी जब जब वो खुदावंद के हुक्मों से मुड़े, खुदावंद ने उनको सज़ा दी, प्रागंदा किया, और वो बहुत दफ़ा असीरी में गए। जब हम जो है आगे बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, आगे लिखा है, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। बेशक मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को जानते हैं, खुदावंद के कलाम को पढ़ते और खुदावंद के कलाम पर चलते हैं, बेशक हम उसी से जीते हैं। बेशक बीमारियां हमसे दूर होती हैं, बेशक बुराइयां हमसे दूर होती हैं, शैतान भाग जाता है। शरीर की मजाल नहीं रहती कि वो खुदावन के नाम के आगे, यस्सु के पाक नाम के आगे खड़ा हो सके। पाक रूह हम में मौजूद होता है तो कोई बुरी रूह हमारी तरफ देख नहीं सकती। खुदावन के फरिश्ते खैमाजन होते हैं, खुदावन के रूह की बाढ़ लग जाती है, खुदावन का लहू हम पे आ जाता है। बेशक आज जब हम इकरार करते हैं, खुदावन के हुक्मों पर चलते हैं, तो ये सब वादे आज हमारे लिए भी हैं। लेकिन आज भी अगर हम खुदावन के हुक्मों से दूर जाते हैं, खुदावन की हजूरी से दूर जाते हैं, खुदावन के कलाम से दूर जाते हैं, और खुदावन के हुक्मों पर नहीं चलना चाहते, दुनिया की राह रवी में गुम हो जाते हैं, दुनिया के टेम्पटेशन के हाथों पकड़े जाते हैं, तो आज भी हमारा खुदावन हमें छोड़ देता है। और वो उस वक्त का इंतज़ार करता है जब उसके लोग मुड़ के वापस उसकी तरफ आएं और उसका इकरार करें, माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से तौबा करें, अपने दिलों की कुर्बानी को फिर से पेश करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद हमें माफ़ फरमा, हम भटक गए थे। बेशक आज हम जिस जहान में रह रहे हैं वो मिस्र और कनान जैसा है। आज हम जिस जहान में रह रहे हैं वहाँ बहुत से बुत हैं। वहाँ ऐशो इशरत का बुत है, दौलत का बुत है, मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी, मीडिया, दोस्त, हमारे सामने बहुत से बुत हैं। क्योंकि जब हम खुदावन से आगे कोई भी चीज़ रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा कोई अपना बिलव्ड वन हो, वो आइडल्ट्री है और खुदावन को वो पसंद नहीं आती। बेशक आज हम खुदावन को सबसे पहले रखें, खुदावन को सबसे आगे रखें, तो खुदावन भी हमें सबसे आगे रखेगा और खुदावन भी हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं। फिर खुदावंद भी हमसे मोहब्बत करते हैं जैसे हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। खुदावंद अपने नाम के लिए हमें बचाते हैं, खुदावंद हमारी आगे आगे चलते हैं, खुदावंद हमें उठाए लिए फिरते हैं।
بے شک آج خداوند ہمیں بچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم خداوند کی طرف مڑے، اپنے دلوں کی خستہ حالی اور شکستہ دلی کو لے کے خداوند کے سامنے، خداوند کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ خداوند رحم کو پسند کرتا ہے، قربانی سے زیادہ رحم کو پسند کرتا ہے، شکستہ دل کی قربانی، خستہ حالی کی قربانی۔ بے شک آج ہم کنعان کی طرح اور مصر کے لوگوں کی طرح رسموں اور رواجوں کو چھوڑ کر، اپنے ظاہری بتوں کو چھوڑ کر اپنے خداوند کے پیچھے چل پڑیں، کلام کے پیچھے چل پڑیں، اور کلام میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو آج ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اسی کلام کی بدولت جیتے رہیں گے، انہی حکموں پر عمل کرنے کی بدولت جیتے رہیں گے، اور ہمارا خداوند ہمیں ساری بیماریوں سے شفا دے گا، کیونکہ وہ شافی خداوند ہے، اور وہی ہمیں عمر کی درازی بھی بخشے گا، کیونکہ وہ بخش دینے والا خداوند ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، اور ہم سب اپنے خداوند میں ہمیشہ بنے رہیں۔ آمین۔